پچھلے جمعے کی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے کہ رب کریم نے صحابہ کرام کے ایمان کو
مثالی ایمان قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے ایمان کے دعوے داروں کو اپنا ایمان صحابہ کے ایمان والی کسوٹی پر پیش کرنا پڑے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کریم نے اتنا مقام، اتنا مرتبہ اور اتنا رتبہ، شرافت اور کرامت کیوں عطا کی؟ تو بطور دلیل میں آپ کے سامنے غزوہ مریسی کا ایک واقعہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ٹائم مکمل ہو گیا، وہیں سے اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تکذیب کر دی اور عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کی تصدیق کر دی تو مجھے شدید غم لاحق ہوا کہ اس سے پہلے کبھی میں اتنا غمگین نہیں ہوا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ زید نے جھوٹ بولا اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر محصور ہو کر رہ گیا، گھر سے باہر نہیں نکلتا کہ لوگ مجھے جھوٹا ہونے کا تانا نہ دیں۔ دیکھیے ایک ننھے منھے صحابی کا جذبہ اور اس کے دل کے اندر جھوٹ کی نفرت دیکھیے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، جتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا زیادہ اکڑ کے چلتے ہیں، اور پھر ہم تنقید کرتے ہیں صحابہ کرام پر، کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ۔ صحابہ کرام میں سے ایک ننھا منھا صحابی ہے زید بن ارقم، فرماتے ہیں میں گھر کے اندر بیٹھوں باہر نہیں نکلتا۔ ایک دن اسی طرح میں گھر میں مصروف بیٹھا تھا تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ میرے پاس آیا، ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ زید جب تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہی ہیں۔ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، جیسے ہی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زید پر پڑی، اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد صدقک یا زید، اور زید تجھے مبارک ہو، تیری تصدیق اللہ نے کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تیری تصدیق اللہ، اللہ نے کر دی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ منافقون کی یہ آیات تلاوت کی، فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله۔ اللہ پاک نے میرے پہ وحی نازل کر کے مجھے سارے حالات سے آگاہ کر دیا، سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ نبی کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا نبی کا استاد اس کا رب اسے بتا دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ سورہ منافقون اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہوتے، عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی ان جھوٹوں کے حق میں فیصلہ نہ دیتے۔ فرمایا حسین اللہ پاک نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیے۔ فرماتے اللہ پاک جب آتی ہے آپ کے پاس منافق، کون؟ منافق۔ اللہ نے ظاہر تو وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، اور یہ آج کے سفر میں بھی شریک تھے۔ اللہ پاک نے ان کو کیا فرمایا؟ المنافقون، المنافقون، فرمایا کہ یہ تیری اور تیرے صحابہ کی گستاخی کرنے والے منافق ہیں۔ کون ہے؟ منافق ہیں۔ اور محدثین کرام فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے، آج کے دور میں ان کا نام زندیق ہے۔ زندیق کیا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ پاک وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے ساتھ تیرا کلمہ پڑھنے والے بھی یہ اندر سے مومن نہیں ہے۔ آج کیونکہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، آج وہی منافقین جو نبی کے دور میں تھے، ان کی جو نشانیاں بیان کی گئی قرآن اور حدیث کے اندر، وہ نشانیاں کسی کے اندر پائی جائے اور وہ مومن ہونے کا دعوے دار ہو تو ان نشانیوں کی بنیاد پر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندیق۔ آج کے دور میں اس دور کا منافق، آج کے دور میں ہو اليوم، آج کے دن، آج کے دور میں زندیق، وہ زندیق ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ زندیق ہے۔ اور جو زنادقہ ہوتے ہیں ان کا حکم بڑا سخت ہے، اگر اسلامی حکومت ہو، اگر اسلامی حکومت ہو تو انہیں توبہ کا کہا جائے گا، 3 دن کی مہلت دی جائے گی، انہیں ترغیب دی جائے گی، اگر دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں سچے دل سے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں تو ایسے زندیق کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اگر اسلامی حکومت ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اسلامی حکومت پر فرض عائد ہوتا ہے۔ تو اب میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت زید بن ارقم کو نبی پاک نے فرمایا
ان اللہ قد صدقک یا زید، اللہ زید تیری تصدیق اللہ نے آسمانوں سے کر دی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو مرتبہ ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ کیوں ملا ہے؟ ان کا ایمان مثالی کیوں ہے؟ اس لیے مثالی ہے کہ ان کی ایمان پر، ان کی سچائی پر مور ثبت کی ہے رب تعالیٰ نے، اور جس کی سچائی پر یہاں تو سپریم کورٹ جس کو صادق کہہ دے وہ صادق کہلواتا ہے، جس کو کاذب کہہ دے کاذب کہلواتا ہے۔ اللہ سے بڑی سپریم کورٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی سپریم کورٹ سے صحابہ کی صداقت پر، صحابہ کی عدالت پر، صحابہ کی حقانیت پر، صحابہ کی شجاعت پر، صحابہ کے ایمان پر مہر اللہ نے اپنی لگائی ہے، مہر اللہ نے اپنی لگائی ہے۔ اگر اس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی اور کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو پھر رب کے فیصلے کو بھی جو نہ مانے اس سے بڑا کافر جہاں میں ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ نے میری تصدیق کر دی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ منافق کا ایک خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں منافق، اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو قالوا نشهد، آگے قسمیں اٹھاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے کیا ہے؟ رسول۔ اگر میں ان کی قسمیں اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قسمیں اٹھا کے آپ کو رسول کیوں کہتے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، میں اللہ نے تو تجھے رسول بنایا ہے، واللہ یشہد، اور میں اللہ بھی اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے پرلے درجے کے، یہ کذاب ہیں، اور جو باتیں تیرے تک پہنچی ہیں وہ بالکل سچی ہیں۔ اور میں ہم الذین یقولون، منافق جنہوں نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، میں تصدیق کرتا ہوں زید کی بات کی، بالکل منافقین نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو ارد گرد نبی کے صحابہ، نبی کے یار، نبی کے وفادار، نبی پر اپنے بھرنے کو دان کرنے والے ان پر بند کرنا چھوڑ دے، جب تم ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو گے یہ بھوکے کریں گے، خود ہی تمہارا علاقہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہیں، ہم بڑے خزانوں کے مالک ہیں، ہم بڑے مال و دولت والے ہیں، واللہ السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ فرمایا وللہ خزائن السماوات والارض، خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے،
वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। ये समझ दिए कि अल्लाह के नबी के जो साथ चलने वाले हैं वो उनके रिज़्क़ रसा है, उनको रिज़्क़ देने वाले हैं। नहीं नहीं, सारे खजानों का मालिक कौन? अल्लाह ही। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह फरमा रहे ये नस्से कती है, वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, के गंज बख्श कौन? अल्लाह ही। बोलिए गंज बख्श कौन? अल्लाह ही। सूरह मुनाफिकून, वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आयत का नंबर 6 है। अल्लाह पाक साथ अल्लाह पाक फरमाती है गंज बख्श मैं ही हूँ, गंज बख्श अल्लाह फरमाए कि गंज बख्श सिर्फ मैं ही। आप कोई के नहीं अली हजवेरी भी गंज बख्श है, अली हजवेरी भी गंज बख्श। आपने ईमान से बताएं क्या वो कुरान का और अल्लाह का मुकाबला कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? और अल्लाह का मुकाबला करने वाला, कुरान का मुकाबला करने वाला मोमिन होता है कि काफिर होता है? बोलिए। इसलिए कोई भी हो, किसी नाम का हो, किसी बूदोबाश का हो, किसी इलाके का हो, किसी लिबास पोशाक का हो, किसी जमात के साथ ताल्लुक रखने वाला हो, जो अल्लाह के अलावा किसी और को गंज बख्श है या गंज बख्श समझे, वो कुरान का मुनकिर है और कुरान का मुनकिर पक्का है। खजानों का मालिक कौन? अल्लाह ही। रिज़्क़ देने वाला कौन? अल्लाह ही। रज़्ज़ाक़ कौन? रिज़्क़ रसा कौन? अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये देखिए सूरत का नाम सूरह तलाक 28वां पारा। अल्लाह फरमाते हैं वो मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। अल्लाह फरमाती है कोई तंगी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, उस तंगी को दूर करने वाला, उस तंगी से निकालने वाला मैं अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। लोगों के दरों पे जा के, मखलूक के दरों पे माथे टेक के रिज़्क़ मांगने वालों, चादरें चढ़ा के अपनी मन्नत मनोती पूरी करने वालों, अल्लाह के नाम की जाके नजरों नियाज दे के, बकरे छतरे दे के, देके और पैसे टक्के दे के कि ये हमें रिज़्क़ में हमारे इजाफा कर देगा। और मौलवियों के पास जाके रिज़्क़ के तवीज़ लेके आने वालों, गाड़ी में भी रिज़्क़ का तवीज़, घर में भी रिज़्क़ का तवीज़, गले में भी रिज़्क़ का तवीज़, बटुए के अंदर भी रिज़्क़ का तवीज़। अल्लाह फरमाता है मौलवियों के पीछे भागने वालों, अरे वो रिज़्क़ रज़्ज़ाक़ समझने वालों, रोज़ी का सबब समझने वाले, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम मेरे पे तवक्कुल करके देखो, सच्चे दिल से मेरे से मांग के देखो, मैं तुम्हें वहां से रिज़्क़ दूंगा जहां पे तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे दर पे आओ, किसके? यूं वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। वल अर्ज़। और तवज्जो कीजिए, ये सूरत का नाम सूरह हूद है और बिल्कुल सूरह हूद के
شروع میں دیکھ لیجئے جہاں سے پارا پارا شروع ہو رہا ہے پہلی پہلی سطر فرمایا وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها زمین میں چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ان کا رزق کس کے ذمے رزاق کون گنج بخش کون داتا کون وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم نبی اور نبی کے صحابہ پہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کا گزارا نہیں چلے گا یہ ان کی بھول ہے خزانوں کے مالک یہ نہیں خزانوں کا مالک کون خزانوں کا مالک کون اللہ ہی ہے توجہ کیجئے اللہ پاک نے جناب غیر کی تسلیم کر دی ہے آگے دوسرا بکواس منافقین نے جو کیا تھا کہ ہم عزت والے مدینہ واپس جا کے نعوذ باللہ ان زمینوں کو وہاں سے باہر بھگائیں گے اللہ فرماتا ہے میں اپنے زید میرے صحابی کی تصدیق کر دو میں فرمایا یہ نبی اور نبی کے صحابہ کو نعوذ باللہ ذلیل کہتے ہیں شرعو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین میں اللہ عزتوں کا مالک ہوں اور میں عزتوں کے مالک نے عزت اگر عطا کی ہے اور رسول کو عطا کی ہے اور رسول کے صحابہ کے مقدر میں لکھ دی ہے حضرت مولانا ابو بکر صاحب بندیال تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں یہ بندیال کے رہنے والے ہماری جماعت کے بڑے اچھے شہین ہیں اپنے ساتھیوں سمیت آج انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں توجہ کیجئے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ خزانوں کا مالک بھی نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ نہ آل مزار نہ آل دربار نہ مجذوم ملنگ عزتوں کا مالک کون خزانوں کا مالک کون بات سمجھ آ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے خزانے ان کے حوالے کر دیے خزانوں کے تقسیم کرنے والے وہ ہیں خزانوں کے تقسیم کرنے والے اللہ فرمانے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہاں تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے کس کا مالک ہے خزانوں کا مالک ہے تعریفیں ایسے اللہ کے لیے ہے خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے تعریفوں کے
کے لائق وہ اللہ ہے جس اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی صورت میں خزانہ عطا کیا ہے. خزانوں کا مالک وہ ذات ہے جس ذات نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قال محمد وعدا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختم نبوت کا تاج رکھا وہی خزانوں کا مالک ہے. سبحان اللہ. خزانوں کا مالک وہ ذات ہے جس ذات نے محمد مصطفیٰ کو معراج کی رات ادھر دلایا اور اتنی شان عطا کی. تنہا فقط اللہ خزانہ تھا وہ صحیح خزانوں کے مالک نبی پاک نہیں تو ذات ہے جس ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انداز تخاطب بھی بدل دیا اور اعلان کروایا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. مالک میں ذات ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت اور اتنا مرتبہ دیا ہے. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مالک محمد مصطفیٰ علیہ خزانوں کا مالک کون؟ عزتوں کا مالک بھی کون؟ آگے اللہ فرماتے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے نبی کے اصحاب کو اتنا مقام عطا کیا ہے. یہ تو بات آپ سنتے آتے ہیں نا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر جہاں ذکر خدا وہاں ذکر کہ ورفعنا لک ذکرک. آج ذرا میں آپ کو جھلکیاں دیتا ہوں. جہاں ذکر خدا ہے وہیں ذکر مصطفیٰ ہے. جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہیں پہ ذکر یاران مصطفیٰ وہیں پر ذکر یاران مصطفیٰ ہے. پہلی جلگی اللہ کے قرآن سے یہی سورہ منافقون وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ساتھ ہی ذکر یاران مصطفیٰ. توجہ کیجئے دوسری جھلک اللہ کے قرآن سے. سورت کا نام سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55. اللہ پاک نے یہاں بھی یہی انداز اختیار کیا. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے دلوں زبان میں مٹاس بٹھا لو. تمہاری جاری اگر سجتی ہے تمہاری جاری اگر پھبتی ہے تو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے اصحاب کے ساتھ. جہاں پر ذکر خدا وہیں
مصطفیٰ جہاں ذکر مصطفیٰ وائی ذکر یارانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا مقام تیسرا مقام سورت کا نام سورہ یوسف. توجہ کیجئے گا پارہ 13. اللہ پاک سورہ یوسف کے اندر اسی انداز کو اختیار کیے ہوئے اور میں ہوں میرے پیارے پیغمبر اعلان کیجئے. اللہ پاک کیا اعلان کروں؟ فرمائے اعلان کر ذرا اپنا دستور بتا، منشور بتا، اپنی دعوت بتا، دعوت کا انداز بتا. جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ، جہاں ذکر مصطفیٰ وہاں ذکر یارانے مصطفیٰ. من اتبعنی. توجہ کیجئے ذرا آگے چلیے. چوتھی مثال اللہ کے قرآن سے. کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے. قصے کہانیاں نہیں، عظمت صحابہ کے لیے بھی کسی اور طرف بھاگنے کے بجائے آؤ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو. اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو اور پھر قرآن کو بیان کرو. سورۃ کا نام سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم کے اندر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے اپنا میدان عدل قائم کرنا ہے، جس دن عزتوں کے اور ذلتوں کے فیصلے ہونے ہیں. ایک تو عدالتیں ہماری ہیں نا، ہر ایک نے اپنی عدالت لگائی ہے اور سجائی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے میں عزت والا، میرا باپ عزت والا، میرا خاندان عزت والا، اسی ملک، اسی چودھری، اسی خان، اسی راجی، اسی باسی، اسی فلاں 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 فلاں. اللہ پاک فرماتی ہیں اور تم کیا چیز ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ عزتوں کے فیصلے کرنے والے. ایک دن میں نے مقرر کیا ہے جس دن پتا چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. پتا چلتا ہے عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إذ صدقت بنائے جانے میں اللہ اعلان کر دیتا ہوں میں پیارا محبوب عزتوں کے تاج تو محمد کے سر پہ ہوں گے والذین آمنوا معه میرے ساتھ چلنے والے ابو بکر عمر عثمان و بکر طلحہ و زبیر حسنین کریمان جناب معاویہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اس دن کے دن سارے اکٹھے ہوں گے اس کے فیصلے ہونے اور معبود تیرے پر عزت کے تاج ہو گئی ہوں گے میرے یار جب آ رہے ہوں گے میرے یاروں کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور بھی ساتھ ساتھ بھاگتا آئے گا اور پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ محمد جس طرح اعلیٰ ہے ایسے محمد کے یار بھی اعلیٰ ہے. جس طرح محمد آلہ ہے اسی طرح محمد کے جس طرح محمد نور والا ہے اسی طرح محمد کے یار بھی نور والے نورہم یسعی بین ایدیہم. ہاں جی فرمایا ان کے ساتھ دائیں بائیں نور آئے گا پتہ چلے گا یہ کوئی عام نہیں آ رہے یہ مصطفیٰ والے آ رہے ہیں یہ اصحاب مصطفیٰ آ رہے ہیں. یہاں بھی ذکر خدا ساتھ میں ذکر مصطفیٰ جہاں ذکر مصطفیٰ وہیں ذکر یارانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی اللہ پاک نے حضرت زید کی تصدیق کر دی اور ادھر وہ کلمہ گو منافق اللہ نے قرآن کے اندر ان کا نام ہی کیا ذکر کیا المنافقون اور آپ کو میں بتا چکا ہوں اس دور کے منافق آج کے زندیق بولو آج کے زندیق. لہذا جو صحابہ کو ذلیل کہے صحابہ پر تنقید کرے صحابہ پر سب و شتم کرے وہ کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ زندیق ہے. اور زندگی کی سزا بھی میں نے بیان کر دی. اگر اسلامی حکومت ہو توجہ کیجئے گا صحابہ پر اعتراض کرنے والا صحابہ پر انگلی اٹھانے والا کسی نام کا ہو کسی جماعت کا ہو کسی لقب کا ہو کسی علاقے کا ہو کسی بود و باش کا ہو جو صحابہ پر اعتراض کرے وہ رب کی تصدیق اور رب کی مہر پر کیا کر رہا ہے؟ اعتراض کر رہا ہے. لہذا وہ کیا ہے؟ زندیق. بولو کیا ہے؟ زندیق ہے. زندیق. اچھا اب جب عبداللہ بن ابی بن سلول اس کی خباثت ظاہر ہوگی اس کے اپنے گھر میں جو سکا بیٹا ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے اور وہ نبی کا غلام ہے نبی کا وفادار ہے نبی کا جانثار ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم کیجئے میرے باپ نے آپ کی اور آپ کے اصحاب کی گستاخی کی ہے آپ مجھے حکم کیجئے میں آپ کے اور آپ کے یاروں کے گستاخ کا سر قلم کر دیتا ہوں. یعنی نبی کی عزت کے پیچھے اپنے باپ کا سر قلم کرنے کے لیے یہ تھا صحابہ کا ایمان جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ ان کے ایمان کو کیا بنا دیا. بات یہ جانی تھی نا صحابہ کا ایمان مثالی کیوں اتنی عزت کیوں دی اللہ نے اس لیے کہ واقعی ان کا ایمان مثالی ہے. باپ نبی کے مقابلے میں آیا تو بیٹا گردن اڑانے کے لیے تیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا. باپ جب واپس آیا مدینے داخل ہونے لگا بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا
مدینہ کی انٹرس پر داخلے پر باپ کو روک لیا. کہنے لگا تم اندر نہیں جا سکتا. اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں, کیا کرتے ہیں؟ فرمایا باپ ہوگا اپنی جگہ پر, تو نے نبی اور نبی کے صحابہ کے بارے میں غلط جملے بولے, ذلیل کہا. آج پہلے اپنی ذلت کا اقرار کر, پھر اندر جانے دوں گا. سبحان اللہ. اس نبی کے صحابی جانثار وفادار نے اپنے باپ سے ذلت کا اظہار کروا کے پھر باپ کو اندر جانے دیا. یہ ایمان تھا صحابہ کا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس لیے اللہ نے عزت کے اتنے تاج بنائے ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کے نیچے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.